ناظرین کرام، بس آج ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جو انتہائی ممتاز ہیں، کہ جنہوں نے ظلم اور جبر کی داستانوں کو اپنے اوپر رقم ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن جب حدود اللہ کی بات آئی تو پھر ائمہ اہل بیت کے روشن ستارے کھڑے ہو گئے، جن کا یوم شہادت یعنی 8 ربیع الاول حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم مل کے چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، سلسلہ اہل بیت کے نورانی آسمان پر اس عظیم اور 11ویں ستارے کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں، جو خلق کے رہنما اور رہبر بھی ہیں اور خلق کی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز بھی ہیں، جو عسکری بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، ذکی بھی ہیں، خالد سراج بھی ہیں اور ابن الرضا بھی ہیں، جنہوں نے عباسی حکمرانوں کے تمام تر ظلم اور جبر کے باوجود جب انہی ظالم حکمرانوں کی جانب سے امت کی رہنمائی کے لیے انہیں پکارا گیا، آپ علیہ السلام نے الحاد کے فتنے سے لے کر پادری کے فساد تک اسلام کی عمارت کو مکمل طور پر نہ صرف بچایا بلکہ اس کو مستحکم کیا۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو انشاءاللہ ایک بار پھر امت کو الحاد کے فتنے سے بھی بچائیں گے اور اس کی کشتی کو پار بھی لگائیں گے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین ناظرین، اس پر منور ہونے والے ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑی کے یہ وہ 11ویں چاند ہیں، جنہوں نے بچپن سے جبرن ہجرت، صحبتوں اور تکالیف کو برداشت کیا، یعنی اپنے نانا جان کا مدینہ جبرن آپ کو چھوڑنا پڑا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اسی سلسلہ عصمت کی ایک پیاری سی لڑی ہے ناظرین، جس کا ہر حلقہ انسانی کمالات کے جواہر سے مرصع ہے۔ علم و حلم، عفو و درگزر، سخاوت و ایثار، سبھی اوصاف آپ کے بے مثال ہیں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حکمت و تدبر کا فیض اپنے نورانی وجود میں سموئے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام بچپن ہی سے دنیا کی اصل حقیقت اور پیدائش سے ہی اس کے مقصد سے مکمل طور پہ آشنا تھے، جو بچپن ہی سے مقصد حیات کے ادراک کی اس منزل پر تھے ناظرین، جہاں زندگی کھیل کود سے انتہائی دور اصل مقصدیت کی تلاش میں نظر آتی ہے۔ اسی پاکیزہ تعلیم کا مظاہرہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بچپن کے اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے ناظرین، کہ جب بہلول دانا رحمت اللہ علیہ پر آپ علیہ السلام نے زندگی کی اصل حقیقت کو مکمل طور پر کھول کر رکھ دیا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور امامت عباسی خلفاء کی ظاہری حکومت کے ساتھ گزرتا رہا ناظرین۔ تقریباً کوئی 6 کے قریب عباسی خلفاء ہیں، جن کے ادوار کو آپ نے دیکھا، متوکل باللہ سے معتمد باللہ تک یہ تقریباً تعداد 6 بنتی ہے، اور ان کا جبر بھی آپ علیہ السلام نے دیکھا۔ وہ ایسے خلیفہ تھے ناظرین جو اپنے آپ کو اور اپنی حکومتوں کو مستحکم کرنے میں ہی لگے رہتے تھے۔ سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ ان تمام تر تکالیف اور مصائب میں بھی یعنی ان کو برداشت بھی کرتے رہے اور شریک بھی رہے، جو آپ کے والد بزرگوار کو حراست اور نظر بندی کے ذیل میں بھی متعدد بار برداشت کرنے پڑے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے سامورا میں اپنے 6 سالہ دور امامت میں ناظرین 3 سال زندان میں گزارے۔ قید و بند کی سخت تکالیف کو آپ نے برداشت کیا۔ اہل بیت کی عظیم شخصیات کی سیرت میں کثرت سے ایسی روایات ملتی ہیں ناظرین کہ وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے، اور ان کی زندگی کا ہر عمل اس خالص سوچ کے ساتھ، اس خاص سوچ کے ساتھ ہوتا تھا کہ یہ دنیا مکمل طور پہ ناپائیدار ہے، جبکہ مومن کے لیے آخرت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر پسند فرمایا ہے۔ اور یہ خیال بھی ہمیشہ تعلیمات ائمہ طاہرین میں ملتا ہے ناظرین کہ یہ دنیا دار فانی ہے جبکہ آخرت دار البقا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق اوصاف کی عظمت کا عوام و خاص یعنی سبھی کے دلوں پر مکمل طور پر سکہ قائم تھا۔ چنانچہ احمد بن عبداللہ بن خاقان کے سامنے، جو خلیفہ عباسی کی طرف سے شہر قم کے اوقات و صدقات کا شعبے کا افسر تھا ناظرین، جب اس کے سامنے سادات علوی کا تذکرہ آیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے حسن عسکری علیہ السلام سے زیادہ کوئی بھی مرتبہ اور علم و ورع اور زہد و عبادت، وقار و حیبت، حیا و عفت، شرف و عزت اور قدر و منزلت میں ممتاز اور نمایاں نہیں معلوم ہوا۔ یعنی اذیت و آزار دینے کے باوجود قید و بند میں رکھنے والے بھی گلشن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس خوشبودار پھول کی عبادت و ریاضت، زہد و تقوی کی مہک اور ان کے کردار اور ان کی شخصیت پر کلام مثبت انداز سے کرنے سے
یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے. زبان کہنے پر مجبور ہوتی تھی کہ بے شخص یہ شخص دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور خدا سے راز و نیازت کرتے ہیں اور کسی بھی طور سے یعنی کسی بھی حوالے سے غلط بات نہیں کرتے. خلفائے بنی عباس ناظرین خوب جانتے تھے کہ سلسلہ آل محمد کے وہ افراد جو رسول کی صحیح جانشینی کے مصداق ہیں یہی وہ افراد ہیں. آج ناظرین انہی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں.